السلام علیکم ناظرین، ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہٹلر صرف ایک شخص ہی نہیں بلکہ ظلم اور بربریت کا دوسرا نام ہے۔ ہٹلر مخالفین کو کچلنے کی بھیانک یادگار ہے۔ ہٹلر توسیع پسندانہ نظریات کی مثال ہے۔ ہٹلر فیشزم کا ایجنڈا ہے۔ ہٹلر نے اپنی ساری زندگی یہودیوں پر ظلم کرتے گزاری۔ اسے جرمن قوم کے علاوہ کوئی قوم پسند نہیں تھی۔ اس کے نزدیک جرمن قوم کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پورے یورپ پر قبضے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ اسی شکست کے بعد ہٹلر اپنی موت آپ مر گیا۔ ہٹلر مر گیا لیکن اس کی سوچ باقی ہے۔ اس کی سوچ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شکل میں زندہ ہے۔ اس کی سوچ RSS کی صورت زندہ ہے۔ اس کی سوچ ہندوتا کی صورت زندہ ہے۔ نریندر مودی آج کا ہٹلر ہے۔ ہٹلر اور مودی میں کیا کیا مماثلت ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہٹلر کو اگر جرمن قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم گوارا نہیں تھی تو مودی کو ہندوؤں کے سوا کوئی قوم پسند نہیں، کوئی مذہب گوارا نہیں۔ نمبر 2، ہٹلر نے اگر یہودیوں کا قتل عام کیا تو مودی نے کشمیر کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی تو مودی ہندوستان سے مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ نمبر 3، ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کیا، روس پر چڑھائی کی تو اس کے پیروکار مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اس کا محاصرہ کیا، کشمیریوں پر زندگی تنگ کی، کشمیر کے حریت رہنماؤں کو قید میں ڈالا، سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کیا۔ نمبر 4، ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کی نشانیاں، ان کی عبادت گاہیں، ان کی یادگاریں چن چن کر مٹائیں تو مودی ہندوستان سے مسلمانوں کی مساجد ختم کرنے کے مشن پر ہے۔ ساری دنیا کے سامنے بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور آج بابری مسجد کی جگہ مندر کی بنیاد رکھی گئی۔ نمبر 5، ہٹلر نے اپنے مخالف نظریات رکھنے والوں کو مارا پیٹا، انہیں جیلوں میں ڈالا۔ آج مودی کے ہندوستان میں مسلمانوں پر گائے کے گوشت کا بہانہ بنا کر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، انتہا پسندی بڑھتی ہے تو اس کو بڑھاوا دینے والوں کو ہی لے ڈوبتی ہے۔ ہٹلر کے پیروکار مودی نے کشمیر میں ظلم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، ایک دن پورا ہندوستان اس آگ میں جلے گا۔ آج مودی نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھ کر اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مودی نے سیکولر بھارت کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، پورا دن پورے پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے مظاہرے کیے گئے، جلسے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں، اور اس دن کے حوالے سے جو خاص بات یہ تھی کہ چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، سب ایک ہی پیج کے اوپر نظر آئے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ کیا جو کچھ کیا گیا وہ کافی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یا اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے پینلسٹ کے انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور دفاعی تجزیہ کار جنرل ٹائر امجد شعیب صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے جنرل ٹائر امجد شعیب صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ جنرل صاحب، آج کا دن پورے پاکستان نے ایک پیج پر گزارا، ہم سب کی جو خواہشات تھی، جو جذبات تھے، سب نے اس کا اظہار کیا، لیکن آپ کی نظر میں کیا یہ کافی ہے، یا جو کچھ ہم نے کیا یہی ہونا چاہیے تھا، یا یہ کم تھا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کم ہے اس لحاظ سے، اگر آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی تو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچنا ہے، اس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہاں سے کوئی بات نکلے، وہاں سے کچھ پریشر اٹھے جو بھارت کو کوئی راستہ دکھائے، یا بھارت کے اوپر ایسا پریشر آئے کہ وہ ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرے جو قانون کے مطابق۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی نہیں۔ جب آپ ملک کے اندر بہت کچھ کرتے ہیں تو اس کی سمبولک ویلیو ہے، اس کے بالکل ویلیو ہے کہ باہر نیچرلی کچھ نہ کچھ اس کی خبریں بھی باہر جاتی ہیں، ہمارے ریئیکشن جو ہیں وہ دنیا ابزرو کر رہی ہے۔ لیکن کس حد تک اس سے ہم باہر کی حکومتوں کو قائل کر سکیں گے کہ وہ بھارت کے اوپر پریشر ڈالیں؟ کس حد تک ہم باہر کی حکومتوں کو اپنا نیریٹو سمجھا سکیں گے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے؟ بھارت ساری دنیا میں کہتا ہے کہ جناب آرٹیکل 370 اگر ہم نے ایبروگیٹ کیا تو یہ تو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا، تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو اگر مرج کر لیا اپنے باقی انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے باقی لوگوں جیسے حقوق دے دیے
تو اس میں خرابی کیا ہے, وہاں ترقی ہوگی, وہی رائٹس مل گئے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے کاؤنٹر کرنی ہے, ٹھیک, اور وہ کاؤنٹر تب ہوگی جب آپ دوسرے ملکوں میں جا کے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ایسا انٹریکشن ہوگا جہاں اس نیریٹو کو جو بھارت پروموٹ کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن اپنا ضرور ہے, لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں شک تھی وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وجہ سے تھی. ٹھیک, یا اگر آپ وہاں پہ آبادی کا تناسب بدل رہے ہیں یا آپ وہاں پہ یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ متنازع جگہ ہے. لیکن یہ کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ بات کریں, ہمارا میڈیا بھی اردو میں ساری بات چیت ہے, باہر آپ کی ریچ آؤٹ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی افغانستان میں آپ کو, افغانستان بڑا اہم مسئلہ آپ کے لیے, آپ نے ایک فوکل پرسن مقرر کر دیا. میں جنرل صاحب اس پہ آتا ہوں سر, سر مجھے میں آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ, میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں سر, وہ بھی اہمیت کشمیر میں آتا ہوں جنرل صاحب اس پہ آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا. خرم دستگیر صاحب, سیم کوسچن سر, بینگ ان دا اپوزیشن, ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے میں جو کل ایک نقشہ جس کا اعلان کیا گیا, ڈکلیئر کیا گیا, اس پہ اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی اور اپوزیشن بھی سیم پیج پر تھی اس معاملے میں. کیا آج کے دن کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن رہی اپوزیشن کی بھی, اپوزیشن کو آج کے دن کے حوالے سے جس طرح اس کو منایا گیا کوئی اعتراضات تو نہیں ہے؟ کشمیر کے معاملے میں بالکل متحد اور کوئی بھی اختلاف نہیں. جہاں اختلاف ہے وہ مفلوج اور خرم کی آواز نہیں آ رہی. خرم صاحب آپ کی آواز ذرا کچھ کم آ رہی ہے, اگر آپ کائنڈلی اپنے اس فون کے قریب آ جائیے تو ہم آپ کو ذرا بہتر طور پہ سن سکیں گے. قریب آ جاتا جی. جہاں تک تو کشمیر کا تعلق ہے, ہم سب اس میں پوری طرح شامل ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہاں اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس حکومت کی جو مفلوج سفارتکاری رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم کشمیر کے لیے دنیا کے کسی بھی بین الاقوامی فورم سے اپنے حق میں ایک بھی قرارداد حاصل نہیں کر پائے. ہم دنیا کے کسی بھی جو فورم ہے اس کا اجلاس نہیں کروا پائے, جس میں سب سے پہلے کہوں گا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے, اس کا نہ ہی وزرائے خارجہ کا اجلاس کروا پائے, نہ ہی سربراہی اجلاس کروا پائے. UN سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو غیر رسمی طور پر تو ضرور اس کو ڈسکس کیا 16 اگست 2019 کو, لیکن اس کی کوئی باقاعدہ قرارداد, کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی ڈسکشن ہم نہیں کروا پائے. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن میں اتنے خراب حالات تھے کہ ہم اپنا جو ہماری قرارداد تھی وہ بھی داخل نہیں کر پائے. اور سوائے ایک عمران خان کی تقریر کے حکومت وقت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ انہوں نے 1 سال میں کشمیر کے لیے کیا کیا. ابھی بھی جہاں بھی حکومت کشمیر کے لیے کوئی عمل کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے, لیکن یہ مفلوج اور صفر سفارتکاری جو ہے اس کو ہم کسی طرح بھی کنڈون نہیں کر سکتے, نہ اس کا ساتھ دے سکتے. آج پاکستان میں بہت اچھا ہوا, بہت اتحاد کا مظاہرہ ہوا, بہت ریلیاں نکالی گئی, لیکن اصل کام تو پاکستان کے باہر کرنے کا ہے. کیس جو ہم نے کشمیریوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا لڑنا ہے, جن کے اوپر کئی اشروں سے ظلم ہو رہا ہے, ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں, ٹارچر ہو رہا ہے, ریپ ہو رہا ہے, ان کا مقدمہ تو ہم نے دنیا میں لڑنا تھا. ہم یہی ہیں کہ مسلمانوں کو ہی دعوت اسلام دیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں کشمیر کا پرچار کریں. سارا چیلنج پاکستان کی سرحدوں کے باہر ہے, چاہے وہ سفارتی چیلنج ہے, چاہے وہ میڈیا کا چیلنج ہے, چاہے وہ ایکیڈیمک اور ریسرچ کا چیلنج ہے, اور وہاں حکومت کی کارکردگی بالکل صفر ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ارشاد بھٹی صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, مفلوج سفارتکاری کا لفظ استعمال کیا خرم دستگیر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کے حوالے سے تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اصل جو پلے گراؤنڈ ہے یا بیٹل گراؤنڈ ہے وہ تو پاکستان سے باہر ہے. بین الاقوامی طور پر آپ نے کیا کیا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے جو پرفارمنس رہی ہے, جو بھی حکومت نے کل سے لے کر آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی, میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو سبھی پتہ ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. اس سے کشمیر کوز میں ہماری پوزیشن بہتر ہوئی ہے یا ادھر ہی موجود ہے, یا دراصل میں ہم پیچھے چلے گئے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ شہید مقبول بٹ سے لے کر 11 سال سے گھر میں نظر بند سید علی گیلانی سے لے کر برہان الدین وانی تک سب کو سلام. بھارتی جیل میں بیمار یاسین ملک سے ریاض نیکو تک سب کو سلام. آسیہ اندرابی سے اپنے وہ نانا یا دادا کے سینے پر بیٹھے اس بچے کو تک کو سلام, جو سوچ رہا تھا یا پوچھ رہا تھا کہ یہ ہلتا کیوں نہیں ہے نانا یا دادا میرا. لاکھوں شہید, ہزاروں مائیں بہنیں جن کی عزتیں لٹ گئیں, جن کے گھر جل گئے, اور وہ سب
جو 1 سال سے لاک ڈاؤن اور کرفیو کی اذیت میں ہیں، ان سب کو سلام. سر آپ سب عظیم لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہے یہ ادھر کر لینا کہ مفلوج سفارتکاری تو فلانا تو دھگانا. تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بھوکے ننگے ملک ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، باہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. امریکہ بھارت کا دفاعی پارٹنر ہے، روس سے بھارت سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے. سعودی عرب، عمان، UAE مودی کو سب سے بڑے سیولین ایوارڈ دے چکے ہیں. سشما وہ UAE کانفرنس ہوتی ہے OIC کی، OIC رہے گی. مسلم امہ تو مسلم امہ بیوہ امہ بن گئی ہے نا. سشما سوراج کو وہ بلا لیتے ہیں. مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ چین اور بھارت کی آج ٹینشن ہے، لیکن یہ $80 ارب کے پارٹنر ہیں، اور اگر آج کرونا یا ٹینشن نہ ہوتی تو $100 ارب پر پہنچے ہوتے. سارے مسلمان ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہیں. اور آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ ترکی اور ملیشیا. ترکی اور ملیشیا کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. پاکستان نے کشمیر آزاد کر، 1-2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے، یہ واک کشمیر، یہ واقعے، ٹویٹ، تقریریں، ریلیاں، نیا نقشہ. اور مجھے دکھ ہو رہا ہے، اکتوبر 2019 میں جب بھارت نے نیا نقشہ جاری کیا تھا جس میں گلگت بلتستان تھا، جس میں آزاد کشمیر تھا، اس وقت ہمارے یہ سارے جگت باز اور کیڑے نکالنے والے پتہ نہیں کہاں تھے. آج سارے نکل آئے ہیں. اس وقت کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ آزاد کشمیر بھی ان کے حصے میں آ گیا ہے؟ یہ سمبولکلی آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ جو 2 سال میں عمران خان نے کیا، عمران خان کر کیا سکتا تھا؟ یعنی آپ مسلم امہ آپ کے سامنے، امریکہ آپ کے سامنے، بھارت آپ کے سامنے، روس آپ کے سامنے، سارا کر کیا سکتا ہے؟ اظہار یکجہتی وہ کر لیا. اب دوسرا آپشن ہے لڑنا، لڑ کر کرنا. فلسطین لڑ کر لے لیا، چھوڑ دیں اس کو. شام نے لڑ کر کیا لے لیا، چھوڑ دیں اس کو. لیبیا نے لڑ کر کے لے لیا، کیا لے لیا، چھوڑ دیں اس کو. عراق نے لڑ کر کے لے لیا، چھوڑ دیں. کیا کریں یہ بھی تو بتائیں نا. آپ یہ ہے دو چیزیں ہیں بھائی جان، 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ لڑنا ہے، ساری بیٹھے ہماری یہ جو پارلیمنٹ بیٹھے اور ڈیسیژن کرے کہ چلنا. نہیں سر، وہ تو کہہ چکے ہیں سر، وہ تو پرائم منسٹر نے کل اعلان کر دیا نا. انہوں نے کل میں ذرا سنا دوں آپ کو، پھر میں آپ سے کنٹینیو کروں گا. سر مجھے ذرا سنانے دیں. ناظرین، پرائم منسٹر نے بڑا واضح طور پر اس سلسلے میں کل اعلان کیا ہے ملٹری آپشنز کے حوالے سے لڑنے کی. بھٹی صاحب بات کر رہے تھے، ذرا سنیے گا پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا، سنیے گا. ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے. ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشن پہ مانتے ہیں. لیں بھٹی صاحب، ملٹری سلوشن از ناٹ آن دا ٹیبل سر، پولیٹیکل سلوشن ہی ہے. سر نہیں سر، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے نا، میری اپوزیشن کو، جو میری اپوزیشن ہے جن کا مجھے احترام ہے، میں پہلے بھی کہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان، ایوب خان، پرویز مشرف، کوئی بھٹو صاحب، کوئی یہ نہیں، کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا کشمیر بیچ دے. سیاست ایک علیحدہ جگہ ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کمیٹیاں رشوت کے طور پر بانٹی. آپ کے سفارتخانے سست نکلے، آپ کا دفتر خارجہ سست نکلا. اور بدقسمتی سے مقبوضہ کشمیر میں کرسچین نہیں رہتے، امریکی نہیں رہتے، برطانوی نہیں رہتے، یورپین نہیں رہتے، وہ مسلمان رہتے ہیں. اور مسلمان کا خون آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے. پھر میں ذرا پوچھنا چاہوں گا، آج میرا دل نہیں کر رہا تھا یہ بات کرنے کے، جب گجرات قتل و غارت ہوتی ہے ہمارے کیوں معذرت خانہ رویے تھے؟ جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے ہماری FIR کیوں گجرانوالے میں درج ہوئی؟ جب سمجھوتا ایکسپریس ہوتی ہے ہمارا کیوں معذرت خانہ رویہ تھا؟ مجھے اعتراض ہے سر، 2 دن پہلے بنگلہ دیش میں مودی کہتا ہے کہ میں نے پاکستان توڑنے پر مجھے فخر ہے. حسینہ واجد کے ساتھ وہ اس تصویر کے نیچے معاہدہ کرتا ہے جو ہم نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جس تصویر میں. اور 1 دن پہلے کابل میں وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے اور پاکستان کو دہشت گرد کرتا ہے. وہ گھر آ جاتا ہے اجیت ڈول چیف کے ساتھ، گھر آ کے ہیپی برتھ ڈے کیک کاٹتا ہے، پگ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. سر مجھے اعتراض ہے، اوفا ڈکلیریشن سے خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہے، اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کیوں نکلا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں؟ مجھے اعتراض ہے مقبول بال کی کتاب شعور فردہ پر کیوں پابندی لگی تھی؟ مجھے اعتراض ہے تقریبی حلف برداری میں اب گئے، بہت اچھی بات ہے، حریت کانفرنس والوں سے کیوں نہیں ملے تھے؟ مجھے اعتراض ہے سجن دندال کو مری کیوں لے گئے تھے بغیر ویزے کے، اور کیا باتیں ہوئی تھی،
क्यों कोई स्टेक होल्डर हमारा नहीं था उसमें? मुझे एतराज है कलभूषण के मामले पर माजरत खाना रवैये क्यों थे? मुझे एतराज है कि 4 साल हमारा वजीर खारजा क्यों नहीं रहा? मुझे एतराज है कश्मीर कमेटी आपने मौलाना साहब सर सारे सवालों के जवाब देते हैं भट्टी साहब ने कहा कश्मीर पे क्या किया? सर सारे सवालों के जवाब देते हैं, मौजूदा हुकूमत से तो ले लेना। आखिरी बात मंसूर साहब, आखिरी बात मंसूर साहब, आखिरी बात, आखिरी बात मुझे यानी उन मौलाना साहब से जिनको हमने पूछा कि आपने कश्मीर पर किया, कि उन्होंने कहा मैं बंदूक लेकर क्या हमला कर दूं कश्मीर पर। सर तस्नीम अशरफ ने कहा नवाज शरीफ साहब खुद भी कलभूषण और बलूचिस्तान में भारतीय, मैं नहीं कह रहा भारतीय मुदाखलत पर बात नहीं करते थे, बल्कि हमें और दफ्तर खारजा को भी मना कर सकता था। आगे से पॉइंट आ गया। मैं सर लेता हूं जवाब, ना करें सर मैं इसका लेता हूं, पहले जरा मौजूदा हुकूमत से ले लूं, फिर मैं खुर्रम साहब को भी मौका देता हूं। खुर्रम साहब, यू वांट टू आंसर दिस या मैं पहले जरा हुमायूं साहब के पास चला जाऊं? आई वांट टू आंसर इट राइट नाउ, मैं फौरी जवाब देना चाहूंगा। अच्छा आप दीजिए, फिर मैं वो बिकॉज 73 सालों में जिस दिन मसला कश्मीर हल होने के करीब तरीन आया वो 28 मई 1998 था, जिस दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत डिक्लेयर किया। ये भी याद करें, ये भी याद करें कि बुरहान वानी का नाम नवाज शरीफ ने सितंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर बबांगे दोहल लिया। ये भी याद करें कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी मजबूती है, जो मुआशी मजबूती जिसकी वजह से आज हम कहते हैं कि हम कमजोर हो गए और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान को की जो जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा अपने इस काबिल नहीं किया था कि हम लड़ सकें, वो हमारे अंदर की दहशत गर्दी थी। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी से इस मुल्क को पार किया अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। जिस चीज ने हमें तंग किया था कि कराची में 30-30 कत्ल होते थे रोजाना, नवाज शरीफ ने उसको पुरअमन किया, पाकिस्तान को रोशन किया। तो यहां रिकॉर्ड की बात यह है कि बजाय इस पर गौर किया जाए कि हिंदुस्तान को ये जुर्रत कैसे हुई 5 अगस्त 2019 को, जो उसको 72 साल जुर्रत नहीं हुई कि उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। उसको जुर्रत इसलिए हुई कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को अपीज किया। उन्होंने कहा करतारपुर बनाएंगे, हिंदुस्तान ने आगे से जो है बालाकोट पर हमला कर दिया। आपने अभिनंदन को एक दिन के बाद वापस किया, करतारपुर को बंद नहीं किया, उन्होंने कश्मीर पर हमलावर हो गए। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी इसका जवाब दे दे, कि जब इमरान खान साहब 25 जुलाई 2019 को वॉशिंगटन से वापस आए थे तो कहा था कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत कर आया हूं, और ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया। ये वाला वर्ल्ड कप था, ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी? मैं सर इसका जवाब दे देता हूं। सर मुझे, मैं हुमायूं साहब से 1 साल से वजारत खारजा मफलूज क्यों है? कश्मीर का केस क्यों नहीं लड़ा गया पूरी दुनिया में? क्योंकि मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान के अंदर ये केस नहीं लड़ना, पाकिस्तान से बाहर लड़ना। हुमायूं साहब, यू नीड टू आंसर सर। 25 जुलाई 2019 को जब प्राइम मिनिस्टर वापस आते हैं, 10 दिन के बाद कश्मीर के हवाले से भारत ये कदम उठा लेता है। हमें हमारी डिप्लोमेसी, और मेरे ख्याल में इरशाद भट्टी साहब भी यही फरमा रहे थे, और खैर इरशाद भट्टी साहब तो सबकी बात कर रहे थे, सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहे थे, कि हमारी जो पोजीशंस होनी चाहिए, जितना उसमें एग्रेशन होना चाहिए, जिस हद तक हम एक स्ट्रांग पोजीशन दिखा सकते हैं, वो हम क्यों नहीं दिखाते? हम क्यों ये समझते हैं कि दरअसल में मिलिट्री सोल्यूशन के बारे में हमने बात तक नहीं करनी? हमारा इतना सॉफ्ट एक्सपोजर क्यों जाता है हमेशा भारत की तरफ? अमल तो मंसूर, मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब की आवाज नहीं आई, लेकिन बहरहाल आपके सवाल से मैं कुछ समझ सकता हूँ। जी सर। देखिए, ये जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीजें होते हैं, आवाम को उजागर करना होता है, ये अंग्रेजी में कहते हैं ना नेसेसरी चीजें हैं, बट सफिशिएंट नहीं है। मेरा एक सवाल तो ये होगा कि 60 साल से इस मुल्क में पीपल पार्टी किसी न किसी सूरत पे है, और तकरीबन 40 साल से PMLN है। तो मैं इन दोनों मेजर पार्टियों को सवाल करना चाहता हूं कि वो जरा लिस्ट मुझे बना के बताएं कि उनकी कश्मीर कॉज के सिलसिले में क्या क्या खिदमात और क्या जदोजहद है। एक बात मत भूलिए कि यही पाकिस्तान है जो आप कहते हैं कि गरीब है और डेवलपिंग मुल्क है, लेकिन इसी पाकिस्तान ने एक ये न्यूक्लियर स्टेट है किसी न किसी तरह बनाया, और इस वक्त दुनिया हमें तस्लीम करती है। यही पाकिस्तान है जो कि बदकिस्मती से ये बात पाकिस्तान के सियासतदान नहीं मानते, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान की अवाम हर गली, हर कूचे, हर गांव में मानती है
کہ یہی وہ پاکستان ہے جو روس کے آگے کھڑا ہوا اور افغان بھائیوں کا ساتھ دیا اور اس کو پیچھے دھکیلا اور دنیا کا نقشہ بدل گیا، وہی پاکستان ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریزریکشن ہوئی ہے کشمیر کی اپ رائزنگ کی، تقریباً یہ جو لیٹ 80s میں شروع ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی وجہ تھی۔ وہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہم نے وہ بدل دیا اور ہمیں وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے چکر میں ہم آ گئے، جو کہ شاید ہوا نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بھارت پہ چڑھائی کرنا از ناٹ این آپشن، بھارت پہ اور کسی قسم کا حملہ کرنا از ناٹ این آپشن، بٹ بہت سے آپشنز اویلیبل ہیں۔ 60 سال سے پیپل پارٹی، 40 سال سے پی ایم ایل این، ابھی 2 سال پی ٹی آئی کو ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ آپشنز کیا ہیں؟ یہ آپشنز ہمارے ساتھ، یہ آپشنز کیا ہیں؟ میں پھر سے اس پہ بات کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ناظرین اس کے بعد پورے پینل سے پوچھتے ہیں کہ اب موونگ فارورڈ اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ملٹری آپشن آنا چاہیے ٹیبل کے اوپر، نہیں آنا چاہیے، یا ریئلسٹکلی اصل میں زمینی صورتحال جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ جناب اپنی اکانومی تو دیکھیں اس کی صورتحال کیا ہے، آپ کی بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا رسپیکٹ ہے، کیا آپ کے ساتھ کون آ کے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد مزید باتیں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کیا ہونا چاہیے، مزید کیا کیا جا سکتا ہے، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال آج منایا گیا، یوم سیاہ کے طور پر کشمیر کے جتنے بھی وہاں پہ افراد موجود ہیں انہوں نے یوم سیاہ منایا۔ ہمایوں اختر صاحب اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ دیا۔ جنرل ٹائٹ احمد شعیب صاحب، سر یہ ملٹری آپشن تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ٹیبل پہ موجود نہیں ہے، بھٹی صاحب کہتے ہیں پہلے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ لیں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، اس کے بعد باتیں کریں جو بھی کرنی ہے۔ یہی ہونا چاہیے سر، ایگری کرتے ہیں آپ بھی؟ دیکھیں، اگر میں نیریٹو اپنا دوں تو میرا نیریٹو اس معاملے میں یہ ہوگا کہ ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہونے کے ناطے ہم جنگ سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا ہولناک تباہی سے دوچار ہو، لیکن ہم کشمیر کا مسئلہ ہر حالت میں چاہتے ہیں وہ حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہمیں جنگ کے لیے بھی جنگ بھی جاری کرنی ہے، جنگ میں جانا پڑا تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک آپ کا ایک ہولسم قسم کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں امن رکھنا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تباہی مچ سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ اس انتہا تک نہیں جا سکتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے 3 جنگیں جو پہلے لڑیں، ان جنگوں کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب آپ ایک پرسو کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کو جو کہ پولیٹیکل کہہ لیجئے یا ڈپلومیٹک ایفرٹ کر لیجئے، وہ آپ آزما رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی ہیڈ وے بن نہیں رہا۔ لیکن اس چیز کو پرسو کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کو یہ انڈیکیشن نہیں دینی چاہیے کہ جنگ آپ کے ٹیبل سے مکمل طور پہ ایک آپشن کے طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی آپ کی کمزوری نظر آتی ہے۔ نہیں تو کیا جنرل صاحب، کیا ہم نے یہ کہا ہے، آپ کی نظر میں کیا یہ امپریشن گیا ہے پاکستان سے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا وقتاً فوقتاً جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ ہم اس پہ گریزاں ہیں۔ ہم گریز کریں گے جنگ سے اس لیے کہ بہت تباہی مچ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر جنگ مسلط ہوتی ہے تو ہم جنگ کریں گے نہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے نیریٹو میں یہ چیز موجود رہنی چاہیے کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہیں اس لیے جو جی چاہے آ کے ہمارے منہ پہ تھپڑ مار کے چلا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ہم اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے۔ اب دوسری چیز جو یہاں پہ میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بڑی اہم، ہمیں جو جس چیز سے ہم دوچار رہے ہیں وہ ہمیں انڈیا نے پوری دنیا میں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کروایا اور دنیا تسلیم کر گئی۔ اس نے اتنا زبردست اپنا پروپیگنڈا کیا اور اس میں ہمارے اپنے لیڈرز کا ہاتھ ہے جنہوں نے کہا کہ کیا ہمیں بامبے میں اتنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جو جا کے یہ کریں، جنہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جو میں تحقیق کروں گا کہ پٹھان کوٹ کا کیسے ہوا اور یہاں FIR درج کروا دی، یہ اپنی گردن پیش کرنے کے مترادف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پلوامہ یہاں پہ ہوا تو بھارت نے 1 گھنٹے میں آپ کے اوپر الزام لگایا، کسی نے پوچھا ہی نہیں اس سے کہ بے ثبوت ہے تیرے پاس۔ شام تک 5 ملکوں نے اسے کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اور
चाइना समेत। लेकिन जनरल जब साहब यहाँ एक बालाकोट सवाल हो आता है गया- ना, जनरल साहब एक सवाल आता है जहां पे आपने कहा कि जी कोताहियां, जिन चीजों को आप कोताहियों का लफ्ज दे रहे हैं, सर फैटिफ की वजह से आज आपको भी बहुत सी अपनी चीजें दुरुस्त करना पड़ी हैं, क्योंकि आप फैटिफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने वाले थे, जिसकी वजह से आपने भी अपने घर के ऑर्डर को ठीक किया है। तो क्या उन तमाम आपकी चीजों को एक जो और- माजी में हुआ उसको ना, कोताहियां ना, कहेंगे या नहीं। करेक्शंस कहेंगे? मंसूर नहीं, ये और बहुत बड़ी कोताही है। अच्छा, आप देखिए, हमने कुलभूषण पकड़ा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सबूत थे। फिर कुलभूषण ने हमें इंटेरोगेशन में बताया, और हमारे पास मौजूद है सारी तफसील, कि मैंने ये फंडिंग की, बीएलए को पैसा दिया, ये मुझे फलां ने इतनी रकम मुहैया की, मैंने बीएलए को दी, इतनी रकम मुझे दी गई, मैंने कराची में दी। तो आप क्यों नहीं गए एफएटीएफ में उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ, जिसके फंडिंग की मनी ट्रेल आपके पास है? पाकिस्तान को तो किसी ने सबूत ही कोई नहीं दिया। पाकिस्तान को तो सिर्फ ये कहा कि जनाब हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। किसी के पांव में जुर्रत थी क्या था कि जनाब आप सबूत तो दें, हमने किया क्या है? हमने तो पूछा ही नहीं। हम तो जा के सफाइयां पेश करने के लिए मसरूफ हो गए, आज दिन तक दे रहे हैं सफाइयां। और भाई भारत को तुम डाल सकते थे डिफेंसिव पे, जो आज हमें भारत घसीटने की कोशिश कर रहा है ब्लैक लिस्ट में। आपने अगर मनी ट्रेल उसकी सारी सबूत के साथ कुलभूषण वाली रखी होती तो आप देखते कि भारत किधर जाता है। ठीक है, ठीक। मसला ये है जी। कि कुलभूषण के ऊपर आप इस तरह माजरत खा थे जिस तरह का आपका मासी का बेटा है वो। अच्छा, यहां तो हशरिया हुआ पड़ा था। मैं इरशाद भट्टी साहब से इरशाद भट्टी साहब, क्या बहुत ज्यादा हम लोग डिफेंसिव की तरफ चले गए हैं? जैसा जनरल साहब की आपने बात की और आप भी इसकी बात कर रहे थे, क्या एग्रेशन होना चाहिए? क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों की भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या चाहते हैं, जंग हो जाए? फिर आप क्या चाहते हैं, टैंक लेके, बंदूकें लेके जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाए? तो उसका आगे से फिर ये जवाब आता है कि जनाब ज्यादा एग्रेशन दिखाने की हमें बिला वजह हमें नसीहत मत करें कि जनाब इससे ज्यादा हम ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ही फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं और ये इसी तरह ही चलेगी। पहली बात ये मंसूर भाई, मैंने जहाँ से बात ख़त्म की थी वहाँ से 2 पॉइंट सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। हम सारे मुहिब्बे वतन हैं, हमें सारों सबको कश्मीर हमारे दिल में बसता है। ये जो नक्शा आज हुकूमत ने हमारी ने कल नया रिलीज़ किया, ये हमारे दिलों और दिमागों में रहता है। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के रास्ते अपने अपने हो सकते हैं, मंजिल एक है, लेकिन कभी किसी भारतीय वजीर आज़म ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला आवर दहशतगर्द भेजे? हमारे वजीर आज़म ने कहा 3 मरतबा के, जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने फरमाया था, नहीं फरमाना चाहिए था। वो मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मैं आज भी मानता हूं, मैं कभी किसी को गद्दार काफिर नहीं कहता, मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, मगर वो 3 मरतबा के वजीर आज़म है। हेडलाइन चली उस दिन पूरे भारत में और बदनामी हुई। कुलभूषण पकड़ा गया, नवाज शरीफ साहब से रद्द अमल लिया गया, बोले मैं समझता हूं दोनों तरफ की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। लंदन में रिपोर्टर ने सवाल किया कि सर कुलभूषण को आप क्यों नहीं बात करते? कहा कि कोई अगला सवाल कर ले, छोड़े ये बहरहाल ये आज के दिन नहीं करनी। बात ये है 30 साल से हम 5 फरवरी मना रहे हैं, लड़ लेते सारे, मैं तो तैयार हूं, मेरी पार्लियामेंट फैसला करेगी, मेरा ये सारे फौज और सिविल मिलिट्री फैसला करेगी, मैं साथ जाऊंगा लड़ने के लिए। 30 साल से मना रहे थे, क्यों नहीं लड़ रहे? पलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, अभिनंदन, करतारपुर राहदारी, ट्रंप 3 बार सालसी, कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में वाक़े, तिराने, खामोशियां, तकरीरें, ट्वीट्स, दुनिया के सरबराहों को फोन, कितना कुछ। ये इतना इस 2 साल में हुआ है, जो एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन हुआ है वो भी ठीक है, जो 2 साल में हुआ है कभी पिछली सारी हुकूमतों में देख लें हुआ नहीं हुआ हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात, आखिरी बात, प्लीज अल्लाह के नाम पे कौम को गुमराह ना करें। आप लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। आप लड़ के कश्मीर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप जो आपका कश्मीर है वो भारत नहीं ले सकता, जो भारत का कश्मीर है वो जो मकबूजा कश्मीर है वो आप नहीं ले सकते। ये लड़ के किसी ने क्या कर लिया सर? आप खंडर बनाकर पूरे मुल्क को तबाह करके, पूरे मुल्क को बर्बादी फेर कर, पूरे मुल्क को गुर्बत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, जहालत के खिलाफ आप लड़ते नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ आप लड़ते नहीं, महंगाई के खिलाफ आप लड़ते नहीं। पार्लियामेंट में कश्मीर कर जब करारदाद पास होती है, ना बिलावल वहां मौजूद होते हैं, ना इमरान खान मौजूद होते हैं, ना जरदारी साहब मौजूद होते हैं, ना शहबाज शरीफ मौजूद होते हैं, ना आप सी पैक पे मुत्तफिक है, ना आप कोरोना पे मुत्तफिक है, ना आप टड्डी दल पे मुत्तफिक है, किसी चीज पे नैब के अलावा आप मुत्तफिक नहीं है और आप बात करते हैं। नहीं लड़ सकते, कौम को गुमराह ना करें प्लीज, अल्लाह नहीं लड़ सकते। आप बात क्या कर सकते हैं? उनके साथ खड़े हों,
ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو بتائیں ہم اون کرتے ہیں آپ کو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جنگ ان کی ہے. آج آپ کو پتا ہے کشمیریوں کی جدوجہد کا, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا. آج بھارت چین آمنے سامنے ہے, نیپال بھارت چپکلش ہے, بھوٹان بھارت تناؤ ہے, بھارت بنگلہ دیش کشیدگی ہے, بھارت کے اندر درجنوں بھارت تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں. اور یہ مودی کے 5 سال گزر گئے تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت ہوگی. لیکن اس وقت کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں جو چین نے جیسے کیا تھا اپنے آپ کو, اور سارے مسئلے حل کیے تھے. آپ مل کر بیٹھے, کوئی ڈیسیژن کریں لیکن سارے مل کر, سارے مل جائیں. ایک بریک بھٹی صاحب, مجھے ایک بریک. ناظرین, میں معذرت کا ہوں, میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید آپ بار بار ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے اندر پانی بھی پیوں گا. مزید سوالات بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ارشاد بھٹی صاحب نے کہا لڑ نہیں سکتے لیکن اپنے آپ کو مضبوط تو کر سکتے ہیں. سب مل کے ایک پیج کے اوپر آ کے غربت کے خلاف تو لڑائی کر سکتے ہیں, جہالت کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں, بے روزگاری کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, اگر ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر, مجھے کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ, ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے, راستے بے شک جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جدا ہو سکتے ہیں, تو سر یہ باقی چیزوں پہ پھر یہ کوارڈینیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ باقی چیزوں کے اوپر مل کے کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پچھلے 1 سال میں جہاں اور بڑے واقعات ہوئے, بھارت نے کشمیر پر اپنا تسلط مضبوط کیا. اس کا جواب پاکستان نے یہ دیا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے لیے ہندوستان کو ووٹ دے دیا, ان کی جو عارضی ممبرشپ ہوتی ہے. تو یہ تو کسی اپوزیشن نے تو نہیں دیا, یا ہمارے پریشر پہ تو نہیں دیا گیا, یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے دیا ہے, اور اس کا جواب ان سے ہم نے لینا ہے. کشمیر کا معاملہ اپنی جگہ پر جس پر ہم متفق ہیں, لیکن ہندوستان کے معاملے میں جس قسم کی اپیسمنٹ انہوں نے کی ہے. ہمایوں صاحب, یہ اعتراضات آپ نے سنے سر, یہ تو حکومت کا فرض ہے اپوزیشن کو اپنے ساتھ اب لے کر چلے, اپوزیشن کو سیم پیج پہ لے کے چلے, باقی معاملات کی طرح بھی. میں نے آپ کو 2-3 اس ملک کی جو کامیاب مثالیں ہیں وہ دی ہیں. فار ایگزامپل یہ ملک پار بن گیا. فار ایگزامپل دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اس ملک نے یہ دیوار بن کے کھڑا ہوا اور افغان بھائیوں کی مدد کی, جس سے روس پیچھے پسپا ہو گیا. میں نے ایک ذکر کیا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کشمیر کے جو اپرائزنگ کا جو ایک ریزریکشن ہوا 80 کی دہائی کے تقریباً آخر میں, وہ کیا ہم نے فوج کی چڑھائی کی تھی یا ہم نے ٹیررسٹ بھیج دیا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں سٹیٹس کے پاس, جو پاکستان کا مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ویئر ودال ہے. اور انڈیا 2 دفعہ جو آیا ہے آپ کے پاس, نواز شریف کے زمانے میں جب واجپئی آئے تھے اور مشرف کے زمانے میں, تو ڈیل کافی قریب تھی, وہ انڈر پریشر ہی تھا انڈیا کشمیر میں تب آیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. پہلے تو وہ چائنا جو ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھگتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا گڑھا کھودا ہے, اور یہ پریشر میں آئیں گے, اور جب یہ پریشر میں آئیں گے اور یہ بات چیت پہ مجبور ہوں گے, ضروری نہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں یا نیوکلیر اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے سر, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ناظرین سوال رکھوں گا پینلسٹ کے سامنے کہ کیا 1 سال تو گزر گیا, اب جو دوبارہ 1 سال اور گزرے گا اس کے بعد کیا اس سارے معاملے میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیا پاکستان کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہوگی یا نہیں؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے دن کے حوالے سے تو تفصیل سے بات ہوئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے 1 سال کے بعد جب دوبارہ یہ دن آئے گا تو اس دن پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی اور بھارت کی کیا پوزیشن ہوگی, اور کشمیر کے وہ تمام افراد جو اس ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, کیا یہ اسی ظلم کو سہتے رہیں گے یا صورتحال تبدیل ہوگی؟ ارشاد بھٹی صاحب, سب سے پہلا میرا سوال آپ سے ہی ہے, کیا تبدیلی آئے گی سر؟ کس حد تک وہاں کے لوگوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کی کوئی پوزیشن میں تبدیلی آئے گی یا نہیں, یا آپ کے خیال میں 1 سال کے بعد دوبارہ یہ دن اسی طرح ہی آئے گا اور اسی طرح گزر جائے گا؟ میں نے پہلے بھی منصور کہا کہ 30 سال سے ہم 5 فروری منا رہے ہیں. اقوام متحدہ, جس میں اقوام کا لفظ جو ہے وہ جگت بازی لگتا ہے, یعنی ایک مذاق لگتا ہے, اور چند ملکوں کا وہ ایک ایلیٹ کلب ہے. مسلم امہ بیوہ امہ بن چکی ہے. پاکستان ہے وہ کھڑا رہے گا جتنے جوگا ہے وہ اس کے ساتھ.
یہ جدوجہد ہے کشمیریوں کی مقبول بٹ صاحب سے لے کر ریاض نیکو تک اور علی گیلانی صاحب سے لے کر برہان الدین وانی تک چوتھی پیڑھی ہے یہ جو اس میں جدوجہد داخل ہو گئی ہے یہ اس میں. تو مجھے یہ اس کو کوئی نہیں دبا سکتا, یہ کامیاب ہوگی. یہ اس کا بس ہماری ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو, لیکن ان کو کوئی نہیں دبا سکتا. اور مودی صاحب, آخری بات, مودی صاحب کو نیتن یاہو سے میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائم کا, اس میں مودی صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو سے ملے اور ان کو بڑا پسند ہے کشمیر اور اسرائیل اور فلسطین کا کمبینیشن. 4 لاکھ وہ ڈومیسائل دے چکے ہیں, 28 لاکھ انہوں نے اور دینے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں ہندوؤں کا اسرائیل ہو اور مسلمانوں کا فلسطین ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری جو قیادت ڈیسائیڈ کرے گی لڑنا چاہتی ہے تو ہم لڑ لیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اخلاقی اور حمایت کے ساتھ, اور اللہ ان کو کامیاب کرے. ہمایوں صاحب, میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے سر, اب آگے اگلے 1 سال کا کیا پلان ہے, اور مزید کیا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں بطور قوم, بطور ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں, ہمیں مل جل کر مزید اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک دورے ہونے چاہیے اور پارلیمنٹ کے وفد باہر جانے چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری چیز ہے, میں نے شروع میں کہا نیسیسری ہے بٹ سفیشینٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ کی اب ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے. انڈیا دنیا کا میرا خیال سب سے بڑا آرمز بائر ہے, اور امریکہ اور یورپ اور رشیا تمام اپنے آرمز بیچتے ہیں ان کو. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پوری سپورٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت شکریہ سر, ٹائم کی کمی سے I'll have to wrap this up. ہمایوں صاحب, خرم دستگیر صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, ریٹائر امجد شعیب صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.